چلیں ہم اصل سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک مرثیہ ہے جس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اصغر کو پیاس لگی تھی، تو ان کی پیاس بجھانے کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو اور شمر کے فوج سے پانی طلب کرتے ہیں۔ تو جو واقعہ پیش آتا ہے ان واقعات یعنی ان انسیڈنٹس کو، ان ایونٹ کو یہ شاعر نے مرثیہ کے روپ میں پیش کیا ہے، لہٰذا ہم شروع کریں۔ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے صبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرینڈ سن واز تھنکنگ آن ایوری اسٹیپ۔ لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خاندان کو لے چلا، اپنے خاندان کی سے علی اصغر کو لے چلا ہوں، مگر عمر کے فوج یعنی یزید کے جو فوج کا سپہ سالار تھا، چیف کمانڈر تھا، اس چیف کمانڈر جو آرمی ہے، ملٹری ہے، ان ملٹری کو میں کیا رپلائی دوں گا۔ لے تو چلا ہوں I have gone with this baby but what I will say how I will request to the military of عمر۔ نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، مجھے کوشچن کرنا بھی نہیں معلوم اور مجھے ریکویسٹ کرنا بھی نہیں معلوم۔ منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بھلا، اگر میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا، ہائی لیول ریکویسٹ بھی کروں گا، تب بھی کیا وہ مجھے پانی دیں گے۔ پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ جب میں پانی مانگوں گا تو میرے دشمن عمر کے جو فوج ہیں وہ فوج میرے دشمن ہے، میں ان دشمنوں سے پانی مانگوں گا تو میری بات ہرگز قبول نہیں کریں گے، میری التجا کو وہ دھیان نہیں دیں گے اور مجھے پانی نہیں دیں گے۔ اس چھوٹے سے نونہال کی پیاس بھی نہیں بجھے گی، یعنی پیاس کی وجہ سے جان جائے گی اور میری عزت بھی مٹی میں مل جائے گی۔ پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے علی اصغر کو لے کر عمر کے فوج کے پاس پہنچے تب حضرت حسین گھبرا گئے، چاہا کریں سوال پر شرما کے رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ مجھے عمر کی فوج سے پانی مانگنا چاہیے، یہ سوچ ہی رہے تھے مگر ان کو شرم آ گئی۔ ہی فیلٹ شائی، غیرت سے رنگ فقع ہوا، تھرا کے رہ گئے۔ انہیں اپنی شرمندگی کی وجہ سے، احساس ندامت کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ کانپ گئے، چادر پہ سر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے۔ جب غیرت کی وجہ سے، شیم کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اپنے بیٹے کے چہرے سے چادر ہٹا کر بے بس ہو کر رہ گئے، یعنی آگے کچھ کہہ نہ سکے۔ آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں، اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں۔ وہ حضرت حسین نے ان فوجوں سے کہا کہ دیکھو اس فوج سے کہا کہ دیکھو اس چھوٹے سے بچے نے مجھے تمہارے پاس لے آیا ہے، ہماری مجبوری ہے کہ اس بچے کو پیاس لگی ہے، لہٰذا اس بچے کو پانی پلا دو، اس غرض سے، اس مقصد سے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ گو میں بقول عمر و شمر ہوں گنہگار۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر اور شمر جو کہ سپہ سالار ہے، کمانڈو ہے، چیف کمانڈو آف دا آرمی ہے، ان کے اکارڈنگ ٹو دی ورڈس آف عمر اینڈ شمر، آئی ایم دا گلٹی ناٹ دس بیبی۔ نہ یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصوروار۔ Okay, Hussein radhiyallahu anhu says, I am the guilty, but not this Ali Asghar is not guilty. Okay, this Ali Asghar is not guilty. شش ماہ بے زباں نبی زادہ شیر خوار، ہفتم سے سب کے ساتھ پیاسا ہے بے وقار۔ یہ شخص، یہ جو 6 مہینے کا بے زبان مطلب کیا ہے، جو بول نہ سکے، دودھ پینے والا نبی کے خاندان کا بچہ بے زبان 6 مہینے کا، یہ
6 مہینے کے بے زبان نبی کے خاندان کا دودھ پینے والا بچہ 1 ہفتے سے سب کے ساتھ پیاسا ہے اور بے وقار ہے، یعنی ان کے وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے، یعنی انہیں پانی نہیں پلایا جا رہا ہے۔ سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے، اس کی عمر کم ہے لہذا اسے تھرسٹ کا پین بہت زیادہ He could feel pain of thirst more because of less age. مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے۔ The baby is himself is facing brutality and he is the son of one who has faced brutality. یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، در نجف ہے بانو بے کس کا لال ہے۔ یہ بے زبان، یہ بول نہ سکنے والا بچہ کون ہے، کیا تمہیں پتہ ہے، تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ یہ نجف کا موتی ہے اور بے کس بانو کا بیٹا ہے۔ لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، یثرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے۔ تمہیں میری بات مان لینی چاہیے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ کے واسطے تم میری باتوں کو مان لو اور اسے پانی دے دو۔ یہ مدینے کا شہزادہ حضرت حسین کا تم سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس بچے کو پانی پلا دو۔ پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری بے حساب ہے۔ حضرت علی کا گرینڈ سن علی اصغر یہ تم سے پانی مانگ رہا ہے، تم اسے پانی دے دو، اس کی پانی دینے کی وجہ سے تم بہت زیادہ مشہور ہو جاؤ گے، تمہاری بہت ہی شہرت ہوگی۔ پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پیدر۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے علی اصغر کے ماتھے کو چومے، ان کے سر کو چومے اور انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، تمہارے باپ کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکا ہے، اب کچھ کہنے کو باقی نہ رہا، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے پسر، سوکھی زباں تم بھی دکھا دو نکال کر۔ اے میرے بیٹے، تمہارے باپ کو جو کہنا تھا وہ سب کہہ چکا ہے، اب کچھ کہنے کو باقی نہیں رہا ہے، لہٰذا اب تم بھی اپنی سوکھی زبان باہر نکال کر دکھا دو انہیں، تاکہ انہیں بھی یقین ہو جائے کہ تم واقعی میں 7 دن سے پیاسے ہو۔ پھیری زباں لبوں پہ جو اس نور عین نے، تھرا کے آسماں کو دیکھا حسین نے، جب اس چھوٹے سے نونہال بچے نے اپنی ہونٹ کو اپنی زبان پر پھیری، یعنی when he moved his tongue on his lips, that time حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ looked at the sky shivering. اوکے، تو اس اسٹینزے میں یہی بتا رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی اصغر جو کہ بہت ہی پیاسے تھے، ان کے لیے پانی مانگنے کے لیے عمر اور شمر کی فوج سے التجا کی۔ اوکے۔